بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف لوگوں کے تحقیق کرنے کے مختلف سٹائل ہیں۔ بعض لوگ صرف جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں یا ریلیجس ریفرنسز ہیں صرف اس تک محدود رہتے ہیں۔ بعض لوگ سائنس کی کوئی بھی برانچ پکڑ کے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ بعض جو ان سے ہیں پرانا جو لٹریچر فلسفی کا یا آرٹس کا کوئی آرٹ کرافٹس موجود ہیں اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ لیکن مجھے نارملی تینوں کا مجموعہ ہی پسند آتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے مذہب کی بات ہو، چاہے فلسفے کی ہو، چاہے سائنس کی ہو، کسی کے بھی ریفرنس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی معاملہ کچھ روح کا بھی ہے۔ روح ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو جب سے انسانوں نے ہوش سنبھالا ہے یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہی چلا ہے۔ بدقسمتی سے جو اسٹیبلشڈ ریلیجن ہیں اس میں جو سب سے پرانا ریلیجن ہے وہ ہندوازم ہے، جو 5 سے 6 ہزار سال پرانا ہے، جس کی بہت ساری ہمیں لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں اور یقینی طور پہ گزرے ہیں، ان کے کوئی اسکرپچرز تو نہیں ہمارے تک پہنچے، لیکن سائنسدانوں نے یا آرکیالوجسٹ نے مختلف طرح کی ایکسکیویشن کر کے اور اینتھروپولوجی والوں کی مدد کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس میں 30,000 سے لے کے 70,000 سال پہلے تک کے بھی بعض آبادیوں میں مذاہب کی کوئی نہ کوئی بنیاد ملتی ہے۔ مذاہب کی بنیاد کو ڈھونڈنے کے لیے جو 2 سب سے زیادہ اہم چیزیں مانی جاتی ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس آبادی یا اس گروہ کے لوگوں کا کسی نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق تھا، وہ خاص طور پر جو ایک چیز جو کامن ایک مانی جاتی ہے وہ یا تو کوئی عبادت گاہ کی ریمینز ملیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کہیں دفنانے کا انسان کو کہیں نشانی ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کا کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق تھا۔ کیونکہ دفنانے کا اور دفنانے کے لیے بھی اگر کچھ چیزیں بھی ساتھ دفنائی جائیں جہاں ریمینز میں اگر کسی کے ملیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کا سفر ختم نہیں ہوا ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ اس دنیا سے کٹ کر اس کا جسم ادھر رہ گیا ہے اور اس کی روح جو انسی ہے اگلے سفر پہ یا اگلے کسی اور جہاں میں چلی گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں اکٹھے 2 چیزوں کا کنسیپٹ ملتا ہے کہ بہت سارے پرانے مذاہب سے ہی حیات بعد از موت کا کنسیپٹ تھا، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ روح تھی۔ عام زندگی میں اگر آپ آج کی زندگی کو ارد گرد سوچیں، آپ ذرا سوچئے کہ 50-60 ہزار سال پرانا زمانہ ہے، کسی بھی قسم کی انسانی ترقی یا بود و باش کا بھی عمل پیرا نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیلتھ کے لیے یا علاج کے لیے جھاڑ پھونک کا یا وچ کرافٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ان کے سامنے ذرا امیجن کیجئے ایک مردہ پڑا ہے اور وہ مردے کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ یہ بندہ یا بندی تھوڑی دیر پہلے جو حرکت کر رہا تھا یا اپنی آواز نکال رہا تھا یا باتیں کر رہا تھا، اب یہ بغیر کسی حرکت کے کیوں پڑا ہے؟ تو ایک لاجیکل دماغ ان کا اس وقت یہی کہتا ہوگا کہ اس کے اندر، کیونکہ باقی جسم تو ویسے کا ویسا پڑا ہے، کوئی چیز جو اس میں موجود تھی جو اس کو حرکت کرا رہی تھی، بول چال کرا رہی تھی، کھانا پلانا کر رہی تھی، غرض کے تمام انسانی کام کر رہی تھی، وہ کہیں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ بے جان ہو گیا ہے، اور جو چیز چلی گئی جو حرکت کرا رہی تھی اس کا نام روح رکھ دیا گیا۔ ہمیں ان ریمینز میں سے جو ابھی تک کا معلوم دنیا کے اندر جو سب سے پرانا مقدس یا عبادت گاہ پتہ چلتی ہے وہ ترکی میں موجود گوبل ٹپیکی کا ایک جگہ ہے، جس کو ابھی تک کی تاریخ کا سب سے پرانا عبادت گاہ سمجھا جاتی ہے سائنٹیفکلی، مینز کو ایکسکیویشن سے جو چیزیں نکلیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آج سے 11,500 سال پہلے اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی اجتماع ہوتا تھا
جو مذہبی اجتماع تھا اور لوگ دور دور سے اس مذہبی اجتماع کی طرف آتے تھے، اور وہاں پہ بھی کوئی روحوں کی رہائش یا روحوں کے ساتھ میل جول کا کوئی تعلق اس اجتماع کی وجہ سے بنتا تھا۔ تو بتانے والی بات یہ تھی کہ روح کا لفظ یا روح کی ٹرم انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یا اپنے طور پہ ریشنلائز کرنے کی چیزیں کی کوشش کی ہے، تو باڈی اور روح دو کنسیپٹس کے ساتھ ہی چلا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پرانا ریلیجن تو ہندوؤں کا ہے، سناتن دھرم جس کو کہتے ہیں، قدیمی دھرم، یعنی کہ اس کے اندر آتما کا کنسیپٹ ہے۔ میرے لیے یہ بڑی مزیدار بات ہمیشہ رہی ہے کہ سناتن دھرم یا ہندو دھرم ایک پرانا دھرم ہے، اس کے بہت عرصہ بعد بدھزم آیا جس کے اندر اناتما کا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ آتما کا ہونا، اناتما روح کا نہ ہونا، یعنی کہ جو سا بدھسٹ ریلیجن ہے اس کے اندر روح کا کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے۔ موت کا جو کنسیپٹ ہے اس کی بجائے زیادہ بہتر طور پہ وہ جو یوز کرتے ہیں لفظ، وہ موکشا کا ہے، کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ شعوری طور پہ اتنی ترقی کرتا موکشا یا مکتی کی طرف چلا جاتا ہے اور کائنات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا علیحدہ سے وجود یا روح کا کوئی کنسیپٹ وہاں پہ موجود نہیں۔ یہی حالات ابراہمک ریلیجن کے ہیں کہ ابراہمک ریلیجن کے اندر بہت واضح طور پہ روح کا ایک کنسیپٹ ہے، یعنی کہ آپ کو یہودیوں میں بھی نظر آئے گا، عیسائیوں میں بھی نظر آئے گا اور مسلمانوں میں بھی نظر آئے گا، جس کے تحت روح وہ چیز ہے جو بوقت موت جسم کو چھوڑ کر پہلے برزخ کی طرف پرواز کر جاتی ہے، اور برزخ کے اندر ایک لمبا یا تھوڑا عرصہ جتنا بھی مقرر کردہ ہے گزارنے کے بعد وہ روز قیامت کے اندر اپنے جسم کے سمیت روح اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی اور وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کو مزید قرآن جو انسا ہے روح کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک مزیدار اور بڑی دلچسپ اور بڑی غور کرنے والی ٹرم یوز کرتا ہے کہ روح امر ربی ہے، یعنی کہ خدا کا حکم ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں مختلف لٹریچر کے اندر روح کے متعلق کنسیپٹس ملتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں خاص مدت کے بعد اس کے جو لوتھڑا ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے خدا کی طرف سے، اور اس کو تمام اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے اور سیل کر دی جاتی ہے۔ غرض کہ جہاں جہاں پہ بھی ریلیجن ہوگا، سوائے میں بدھزم کی آپ کے سامنے بات کی، آپ کو روح کا کنسیپٹ ضرور آئے گا، اور روح کا کنسیپٹ حیات بعد از موت کی ایک نشانی کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سائنس کی طرف آئیں تو سائنس کے ہاں روح کی ٹرم موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ، آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی سلیپ پیرالیسس کی، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کے اندر اس کا جسم ایک دم بے جان ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جس کو پرانی کلاسیکل آرٹ کے اندر بعض دفعہ اس طرح سے پریزنٹ یا پینٹ کیا جاتا رہا کہ اس کی چھاتی یا سینے کے اوپر کوئی بلا بیٹھی ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی جن یا بلا کا حملہ ہو گیا ہے جس نے اس کے جسم کو جامد کر دیا ہے، یا بعض صورتوں میں وہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے روح سوتے میں یا اس حالت کے اندر جسم سے باہر نکل کر مختلف جگہوں پہ جانے پہ قادر بھی ہو جاتی ہے۔ بتانے کی مقصد صرف یہ تھا کہ سائنس کی روح کے مطابق روح کا کنسیپٹ جس طرح سے آپ کو بدھزم میں نہیں ملتا، سائنس کے ہاں بھی روح کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مختلف کیمیکل کمپاؤنڈز کا ایک مجموعہ ہے، اور مختلف کیمیکل کمپاؤنڈز اپنی ایک خاص کیمسٹری اور اپنی ایک فزیولوجی کی وجہ سے انسانی جسم کے مختلف حصوں کو چلاتے ہیں، اور ایک خاص مدت آنے کے بعد جب کوئی پرزہ یا کوئی عضو یا کوئی آرگن انسانی جسم کی خرابی ہو جاتی ہے اور اپنا فنکشن کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ وائٹل آرگن ہو جیسے دماغ، دل وغیرہ یا جگر وغیرہ، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کیمیکل کمپوننٹ ہے وہ فنکشن کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے اندر روح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو سلیپ پیرالیسس کا بتایا، سلیپ پیرالیسس کے اندر
جو بعض مذہبی لوگوں کے لیے یا بعض اسپرچویلٹی سے شغف رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے روح کے ہونے کی یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کی، اس کے لیے بھی سائنس کی جو ریسنٹ ساری ترقی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بھی ایک قسم کا آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اندر ایک گڑبڑ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس گڑبڑ کی وجہ سے یا بعض لوگوں کے خاص موٹاپے کی وجہ سے سلیپ پیرالسس، سلیپ اپنیا یعنی کہ سانس کی تکلیف کی وجہ سے بھی ان کا جسم جامد ہوا ان کو محسوس ہوتا ہے۔ فلسفے کی روح سے آپ سول کو دیکھیں تو آپ کو 16ویں 17ویں صدی تک آپ کا جو کنسیپٹ آف اسپرٹ ہے فلسفے کے اندر نظر آتا رہے گا۔ ایرسٹوٹلز اور پلیٹو کے سے شروع ہوا روح کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو 16ویں اور 17ویں صدی کے فلاسفرز میں خاص طور پہ نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی آہستہ آہستہ سائنسز نے ترقی کرنی شروع کی، خاص طور پہ سائیکالوجی آیا، اس کے علاوہ فزکس نے اور کیمسٹری نے ترقی کرنی شروع کی، تو روح کے کنسیپٹ کے ساتھ یعنی کہ ایک مٹیریلزم کے کنسیپٹ نے اس کو اوور کم کر لیا، اور اب آج کے دور میں پچھلے 30-40 سالوں میں سائیکالوجی کی جو 2 برانچز ہیں، خاص طور پہ کوگنیٹو سائیکالوجی اور ایولیوشنری سائیکالوجی، ان کے ہوتے ہوئے سائنس کا سارا فوکس یا سائیکالوجی کا سارا فوکس ہیومن برین کے مختلف فنکشنز کو سمجھنا ہے روح کے کنسیپٹ کے بغیر۔ ایون آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہوں یا ٹیلی پیتھک چیز ہو یا ہپنوٹزم کے سارے کرشمے ہوں، یہ سارا وہ برین کے مختلف اعضاء یا مختلف پارٹس کی چیزوں کی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفے کے اندر آپ کو ایک کنسیپٹ نظر آئے گا کانشیس کا، شعور کا۔ یہ شعور کا کنسیپٹ آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی ایک روح کی ریپلیسمنٹ ہے جو بیک وقت 2 چیزوں کو پریزنٹ کر رہی ہے۔ ایک تو اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پریزنٹیشن شعور یا عقل سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک یہ وہ چیز ہے جو فلاسفرز کا خیال ہے سائنٹیفک کارکردگی کی روشنی کے اندر کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا کانشیس بھی ساتھ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹ زمانے کے اندر آئی ٹی یا ٹیکنالوجی نے ایک بہت بڑی لیپ یا ترقی کی ہے، جس کے تحت پچھلے 10 سال سے انسانی شعور کو یا کانشیس کو کسی کمپیوٹر ہارڈ ڈسک پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ انسان کی تمام میموری، انسان کی میموری سے ریلیٹڈ تمام فنکشنز کو کسی طریقے سے سٹور کر لیا جائے، اور آنے والے زمانوں کے اندر روبوٹس کے اندر وہی ہارڈ ڈسک یا وہی جو میموری کی چپس ہیں ان کو انسٹال کر کے اسی بندے کا شعور دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور بڑی مزیدار ایک سٹیج ہوگی جس کے اندر شاید بہت سارے لوگوں کو ریوائیو کیا جا سکے گا۔ شاید آنے والے وقتوں میں ہم ڈیجیٹل روح کے کنسیپٹ کے تحت لوگوں کی حیات بعد از موت بذریعہ کمپیوٹر سائنس بھی شاید دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔